رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن صلوات صلی علی محمد. پھر بھی ایک مرتبہ پھر بھی ایک مرتبہ پھر بھی ایک مرتبہ صلی علی محمد. پانچویں مرتبہ بلند تر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہل والصلاة علی اہلہا. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذین ہادوا سماعون للکذب وسماعون لقوم آخرین لم یأتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعہ. صلی علی محمد. درمی ذرا بلندر صلی محمد. میں نے آپ کے سامنے چھٹا پارہ سورہ المائدہ کی 41 نمبر آیت تلاوت کی. روز جس آیت کریمہ پہ بحث ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں جو کنفیون ہیں کہ ترجمے درست نہیں ہوئے ان کی دلیلیں دے کے کوشش کی جائے، شاید بھی سمجھ جائے کہ حقیقت کیا ہے. سمجھ آئے میرے بھائی؟ کیونکہ یہ دن ہمارے سے ہے کہ انہی دنوں کے علاوہ ہمارا اجتماع کم ہوتا ہے. اسی لیے میں یہ آیت کریمہ کیا بتا. دیکھیں میرا آقا توحید ارشاد فرما رہی ہے، یا ایہا الرسول، اے رسول. خدا جانے یہ لفظ کیسی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کا نام ہی رسول رکھا. دیکھیں حبیب کتنا اچھا نام ہے. حبیب سے بہتر نام اگر دوستی میں، حبیب کے معنی دوست کے، بسم اللہ سے. حبیب کے معنی دوست کے ہوتے ہیں. ایک لفظ قرآن نے اور بھی دوستی کے بارے میں کہا، خلیل کو بھی دوست ہے. خلیل بھی دوست ہوتا ہے اور حبیب بھی دوست ہوتا ہے. ماشاءاللہ صاحبان علم ہیں، دوستی کا مقام دوستی میں برابر ہوتا ہے. آئے 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 آئے. دوستی میں مقام دوستوں کا برابر ہوتا ہے. جناب ابراہیم خلیل ہیں، یہ بھی دوست ہیں. جناب محمد مصطفیٰ حبیب ہیں، یہ بھی دوست ہیں. لیکن دوستی کی فرق جو ہے وہ لفظ بتا رہی ہے. ابراہیم خلیل ہے، سرکار دو عالم حبیب ہے. حبیب و خلیل میں فرق یہ ہے کہ خلیل کی لفظ میں مضمر ہوتا ہے، دوستی میں طالب ہونا. ذرا مشکل ہوگی گا کیا کریں. خلیل کی لفظ میں مضمر ہوتا ہے،
دوستی میں طالب ہونا، حبیب کی لفظ میں مضمر ہے دوستی میں مطلوب ہونا۔ ہائے ہائے ہائے، اب آپ کی زبان میں ترجمہ کر دوں۔ حبیب کی لفظ میں مضمر ہے دوستی میں مطلوب ہونا، خلیل کی لفظ میں مضمر ہے دوستی میں طالب ہونا۔ ہماری اس اردو میں اس کا ترجمہ خلیل و حبیب کا کیا ہے؟ ابراہیم خلیل چاہتا ہے کہ اللہ سے میری دوستی بڑھے۔ ہم سمجھ آئیے، اللہ کرے سمجھ آئے۔ ابراہیم چاہتا ہے کہ اللہ سے میری دوستی بڑھے، یہ خلیل کا مقام ہے۔ اللہ چاہتا ہے مصطفیٰ سے میری دوستی بڑھے، یہ حبیب کا مقام۔ اسی وجہ سے رسول، روز میں کہہ رہا ہوں، رسول نام رکھ دیا اپنے رسول کا، اور رسول سے اسی معاہدہ میں یہی کام لیا، یا ایھا الرسول بلغ ما، غدیر میں پہنچا دے۔ غدیر ہی کی وجہ سے رسول کا نام ہی رسول پڑ گیا۔ سبحان اللہ۔ اب خالق کیا کہتا ہے؟ لا يحزنك الذين، خوش ہو گیا یہ بحث کر دیا، لا يحزنك الذين، میرا حبیب غم زدہ نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو، غمگین نہ ہو، الذین، ان لوگوں سے یسارعون فی الکفر، جو تیرے پاس سے اٹھ کر دائرہ اسلام میں آ کر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، اے ہے تیرے سامنے آگے مسلم اپنے آپ کو کہلوا کر ایسے جلدی جا رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے پہلے کی کوشش ہے کہ میں جلدی پلٹ کے چلا جاؤں اس کی طرف۔ یہ ان کا جانا تجھے رنجیدہ نہ کریں۔ رسول ہمیں مومن چاہیے، منافق نہیں چاہیے۔ کیوں رنجیدہ ہوتا؟ کیوں رنجیدہ ہوتا؟ غم زدہ نہ ہو، بالکل جا رہے تو چلے جائیں، جو سارے چلے جائیں، پھر کفر میں جا رہے ہیں۔ توجہ فرمائے، روز میں اس لیے کفر کہتا ہوں کہ بات عقیدے کی ہو رہی ہے، اس لیے ترجمہ سنبھل کے کرنا ہے۔ کفر میں جا رہے، کفر ان کا عقیدہ، کافر ہو گئے، مسلمان کا عقیدہ تھا، پلٹ کے کفر میں چلے گئے۔ اب کیا کہا اللہ نے؟ تسلی پھر دی، من الذین قالوا آمنا بافواہہم، رسول یہ جو پلٹ کے جا رہے ہیں یہ صرف اپنے منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل مومن ہی نہیں ہوئے، دل مومن نہیں ہوئے، صرف زبان سے کہتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں آمنا، جو دل سے کہتے ہیں نا، دل سے وہ اور ہیں، یہ زبان والے اور ہیں، دل والے اور ہیں، دل والوں کو کہنے والوں کو مومن کہتے ہیں۔ یہ صرف زبان سے کہتے ہیں، منہ سے کہتے ہیں، دل سے نہیں کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ آمنا بافواہہم وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل مومن نہیں ہوئے، یہ کہہ کے پھر فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ، یہ ہے منافقین کا تذکرہ۔ ایسی صلوات پڑھیں جیسے اللہ کے صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ من الذین ہادوا، روز میں کہتا آ رہا ہوں اسلام کا سب سے بڑا پہلا جو دشمن ہے وہ منافق ہے۔ منافقوں نے اسلام کو بڑھا دیا، دکھ پہنچا، بڑھنے ہی نہیں دیا۔ ان کے بعد یہودی، جو یہودی پیچھے سے آ رہے، پیچھے سے۔ اب اللہ یہاں کہہ رہا ہے وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہ من جو ہے حال کی ہے، تعصف کی بھی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے یہودی رسول تیرے زمانے تک اب بھی یہودی ہیں۔ کتنا زمانہ گزر گیا، جناب عیسیٰ علیہ السلام گزر گئے، پھر 500 سال کا وقفہ گزر گیا، پھر رسول 13 زمانہ آیا، 13 سال تو مکے میں ہی تبلیغ کی، 10 سال مدینے میں، یہ آیہ مائدہ آخری صورت ہے، اس کے بعد تو تمہیں اس دنیا سے چلا جانا ہے۔ اب بھی یہ یہودی ہے،
اب یہودیوں کی بات خالق ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ یہودی ہیں کیسے. قرآن بنا کے وہ میرے بچڑے قرآن بنا، خدا گواہ قرآن بنا کے سمجھانا دلیل ہے کہ سمجھو یہودی کون ہوتا. کیا کرتے ہیں؟ یہ جھوٹ بولنے والے بھی ہیں اور جھوٹ کو زیادہ سننے والے بھی ہیں. میں روز کہہ رہا ہوں جھوٹ کے بارے میں. جھوٹ کو کیا کرتے ہیں؟ بولتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. جب یہ سماعون مبالغے میں کمال تک پہنچے پھر معنی ہوتا ہے جاسوسی بھی کر لیا. رسول کر کے وہ جو علماء یہود ہیں، یہودی علماء ہیں، ان کو جا کے پہنچاتے ہیں تیرے خلاف. جاسوسی کرتے ہیں. جاسوسی کرنا سماعون لقوم آخرین علماء ہیں، رہتے مدینے میں ہیں مگر تیری زیارت کے لیے نہیں آتے، تجھے ملنے نہیں آتے. ٹھیک ہو گیا؟ اب کیا کرتے ہیں؟ اب جس پہ روز میں بحث کر رہا ہوں 3 دن سے وہ یہی ہے، یحرفون الکلمہ من مواضعہ، ان کلمہ میں دین کے کلمے باتوں میں نہیں، تحریر میں نہیں، گفتار میں نہیں. یہ جو پھیر پھیر کرتے ہیں کلمے میں کرتے ہیں. کلمے سمجھ آ گئی؟ انہوں نے ترجمہ لکھا ہے بات، انہوں نے ترجمہ لکھا ہے گفتار، انہوں نے لکھا کہ وہ پھیر پھیر کرتے ہیں یا ہیر پھیر کلمے میں کرتے ہیں. اور انہوں نے مثال یہ دی ہے مفسرین کہ جب آتی ہے نا راجم کہتے ہیں کوئی بدکاری کرے اسے حکم ہے اتنا زمین میں کاٹ کے اسے اتنے پتھر مارو کہ وہ وہیں مر جائے، اسے راجم کہتے ہیں. راجم کل اچھی لگ رہی؟ شکر ہے شکر ہے، یہ باتیں سننے کی ہیں. راجم انہیں پتھر مارو کہ وہیں مر جائے. انہوں نے اس کو بدل کے کہا کہ انہیں کوڑے مارو، 100 کوڑے مارو. 100 کوڑے میں بچ سکتا ہے مگر راجم میں نہیں بچ سکتا. لیکن یہ جو مثال انہوں نے دی ہے یہ مثال کل میں نے عرض کیا شریعت کی ہے. کلمہ شریعت نہیں دین ہے. لیکن دین اور کلمے میں فرق یہ ہے، اگر میں نماز چھوڑ دوں، نماز کے چھوڑنے سے میں دین سے خارج نہیں ہوتا، گناہگار ہوں، خارج دین سے نہیں ہوتا. اگر کلمہ چھوڑ دوں دین سے خارج. اور نہیں فرما رہے کلمہ چھوڑ دیں دین سے کیا ہو جاؤں خارج. ان کا یہی مطلب تھا کہ ایسا ہیر پھیر کریں کہ دین کا نام و نشان ہی نہ رہے، دین مصطفیٰ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. اس دین کے جو صاحبان علم ہیں، جو حقیقت سمجھتے ہیں، انہوں نے رسول خدا کے بعد سب سے پہلا جناب علی علیہ السلام کو تنگ کرنے کے لیے انہوں نے عباس نام سنا ہوگا، عباس بن مطلب بنا. انہوں نے کہا عباس عبد المطلب علیہ السلام کا بیٹا ہے، ان کے صرف 10 بیٹے ہیں، 11واں بیٹا یہ بنا کے انہوں نے فرضی بنا دیا کہ عباس عبد المطلب علیہ السلام کا بیٹا ہے. حالانکہ یہ بیٹا نہیں، انہوں نے بیٹا بنا کے اسے ابھارا. رسول خدا کی وفات کے فوراً بعد کہ جناب علی وارث ہے نا رسول کے، تمام تبرکات کا ہر شاید علی سے کہو مجھے وراثت میں حصہ سے آیا جناب. انہوں نے ابھارا، انہوں نے بھی منافقین نے بھی ابھارا. یہ آیا جناب علی کے پاس. جناب علی سے کہتا والا میں ام رسول ہوں، ام رسول بناب تھا. یہ غلام تھا جناب عبد المطلب کا. جان
کوئی تاریخ حقائق میں انشاءاللہ میں نے 7 برق لکھے ہیں تفسیر میں اس کے بارے میں. یہ غلام تھا لیکن ابھارا جب گیا تو آئے جناب علی کے پاس, مولا مجھے وراثت دے رسول خدا کی. سرکار علی نے فرمایا تو وارث آئے ہی نہیں. وہ تو آسان ہو گیا نا بھائی, جب تو وارث ہی نہیں ہے کیوں تھا ہمارا وراثت ہوتی تو میں آدھے ہوں دے دیتا. وراثت نہیں ہے. وہ وہی کر گیا. جناب علی نے یہ کہا اور زیادہ کیوں نہ دے, ہم تیرے پیچھے ہیں. آخر جناب علی کو جب بار بار اس کے مدینے میں ایک ایک کو کہنا جناب علی مجھے وراثت نہیں دیتے. ایک دن جناب علی علیہ السلام نے جو وراثت تھی نا رسول کی 4 چیزیں تھیں. ایک امامہ دستار مبارک, ایک تلوار رسول خدا, ایک زرہ اور ایک گھوڑا تھا. 4 چیزیں تھیں. جناب علی نے ساری 4 چیزیں تینوں چیزیں آگے مسجد نبوی میں رکھ دی اور گھوڑا دروازے مسجد نبوی میں باندھ دیا. پورے مدینے میں اعلان کیا عباس وراثت رسول مانگنا چاہتا ہے, علی دینا چاہتا ہے. علی علیہ السلام دینا چاہتے, وہ رکھ دی گئی. عباس بھی آ کے بیٹھے ہوئے سارے بھر گئی مسجد. جناب علی نے فرمایا عباس بیٹھے ہیں, یہ رسول خدا کی وراثت کے دعوے دار ہیں, میں نے ساری وراثت رسول اس وقت ہے یہاں رکھ دی ہے. یہ امامہ سر پہ رکھ لے, زرہ پہن لے, تلوار لگا کے اٹھ کے گھوڑے پہ بیٹھ جائیں اور چکر لگا لے. 4 ہی کی اور نہیں فرما ہے ایک نہیں, یہ 4 نہیں کے 4 لے گئے, ایک یہ ساری لے گئے. وہ تو بہت خوش ہو گیا. مجھے میں ایک کا مطالبہ تھا, تھوڑا کچھ مجھے ملتا. اب تو جناب علی نے فرمایا دلی ملی, مجھے ساری دے دی. سارے خوشے اٹھ رہے جاتی جاتی, زرہ پہنی اور تلوار لگائی اور امامہ سر پہ رکھا. تینوں پہن لیے نا, سارے بیٹھے, ساری دنیا دیکھ لے. اور وہی مدینے میں جو اس کو اٹھانے والے ابھارنے والے وہ بھی بیٹھے ہیں. ان کی اشارہ کیا ٹھیک چلتی اٹھی. اب یہ اٹھنا چاہتا ہے تو اٹھ نہیں سکتا. اٹھنا چاہتا ہے اٹھ نہیں سکتا. لوگ حیران ہوئے, اٹھ نہیں سکا. اب میں جملہ کروں. آخر جناب علی سے کہتا ہے علی تیرا زرہ میرے اتار تو فرمایا پہنے کیوں ہے. لیکن یہی بھی شرارت تھی صحیح علی سے فرمانا وہی شرارت نے کہہ دی تھی. سرکار نے فرمایا خود اتار, زرہ اتار دی, پھر تلوار لگی ہوئی ہے اور امامہ اب اٹھو. پھر نہیں اٹھ سکا. جب نہیں دوسری مرتبہ نہیں اٹھا, اس نے خود تلوار اتار کے رکھ دی. اور خوش ہو جاؤ تو میں جملہ کہوں صرف امامہ رہ گئے. ہائے 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 ہائے, دستار رسول رہ گئے. جب دستار رسول رہ گئے صرف دستار. میرے امام نے فرمایا اب اٹھنا چاہتا ہے اٹھ نہیں سکتا. کہوں جس کی دستار اتنا وزنی ہو, ہائے ہائے پھر وراثت کا وزن کتنا. اس نے امامہ بھی اتار کے رکھے. خدا گواہ ہے, اللہ کے حقیقت دنیا کے سامنے آتا ہے. اس کے کہتا ہے لوگوں میں بالکل میں وراثت کے میری وراثت میں حق نہیں ہے. کتاب والا لکھتا ہے اس کے جانے لگا تو بنی عدی ایک قبیلہ تھا اس وقت. صحیح بنی عدی کا ایک آدمی بیٹھا ہوا, اٹھ کے اس کی کان لگا, کہتا ہے میری نظر وہ گھوڑے پر تھی. یہ بنی ہاشم بڑے تیز ہیں, گھوڑے کے قریب میں نے کسی کو آتے دیکھا ہی نہیں ہے. اور بعض تو گھوڑا تو بیٹھ جانا گھوڑے پہ, وہ کھڑا ہے سامنے, کوئی قریب نہیں گیا. ہو سکتا ہے ان چیزوں میں انہوں نے کوئی بزری شاید دی. ہائے ہائے ہائے, گھوڑا لے لے, اور کچھ گھوڑا تو ملے گا وراثت میں. خدا جان یہ جبر مشیت تھا.
کہ تاکہ پتہ چلے جو حقدار نہیں ہے وہ بالکل حقدار نہیں ہے۔ اب جو کیا ہے گھوڑے کے قریب، گھوڑے نے پچھلی ٹانگیں بلند کر کے جو آواز نکالی، گرا بے ہوش ہو گیا۔ اللہ اٹھ کے کہتا ہے، اٹھ کے میں بالکل ہی حقدار نہیں ہوں، شاہ جی بالکل ہی حقدار نہیں ہوں، یہ کہنا تھا۔ اب جناب علی اٹھے اور اٹھ کے کہا بھائی کوئی شخص جائے نہیں، یہی بیٹھا رہے۔ خوش ہو خوش نہیں ہوں میرا بچہ، خوش ہو۔ جناب علی نے امامہ پہنا، زرہ پہنی، تلوار لگائی، اٹھ کے گھوڑے پہ بیٹھ کے چاروں طرف چکر لگا کے اتر کے کہا ابھی جانا نہیں، سارے اندر آئے، سارے اندر آئے۔ سرکار علی نے امامہ اتارا، زرہ تلوار اتار کے فرمایا حسن پہنو۔ خوش ہو جاؤ میرا بچہ، خوش ہو جاؤ۔ سبحان حسن پہنو۔ سرکار حسن نے امامہ پاک پہنا، رسول کا امامہ، زیرہ پہنی، تلوار لگا کے اٹھ کے سرکار حسن گھوڑے پہ بیٹھ کے چکر لگا کے آگے اترے نا۔ پھر جناب علی نے فرمایا لوگوں جانا نہیں، سارے اندر۔ جناب حسن اتاری، علی علیہ السلام نے کہا حسین پہنو۔ یہ ہے جو وارث ہیں، وہ حافظ ہیں، لہذا انہوں نے بدلنے کی کوشش لفظوں کی نہیں کی، کلمہ کی ہے، جس کلمے میں علی نہیں آنا۔ ذرا غور فرماؤ، یہودیوں کا کلمہ ہے پر روز کہتا ہے، اللہ کرے بار بار میرا مقصد دہرانے کا نہیں چاہیے، اہم بات ہے۔ موسیٰ کا تھا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم، ان کے بعد کن کا کلمہ تھا؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ ماشاءاللہ دکتر بولے ہو لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ کل روح کی میں نے تشریف دیا، آج آج دنیا پہ عیسیٰ روح اللہ۔ سرکار کے بعد کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ سرکار کے پھر بعد کون ہے؟ اللہ، تین کلمے ہیں، عیسیٰ روح اللہ، محمد علی ولی اللہ۔ یہ وہ کلمے چاہتے تھے، یہ کلمے نہ کلموں کو ختم کرنا چاہتے تھے، لفظوں کو نہیں، تاکہ کلمہ ہی ختم ہو جائے، شادی یہیں دیر ختم ہو جائے۔ اب میں لفظ بحث کو شروع کرتا ہوں۔ یہ جو نبی ہو نا، نبی آسان کا بالکل اللہ نے پہلے خالق ہی نبی کو کیا۔ آسان نے سب سے پہلے کس کو بنایا؟ انی جاعلٌ فی الارض خلیفہ، خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ خلیفہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ خلیفہ کس کو بنایا؟ جناب آدم۔ بنایا یا نہیں؟ اب پہلا بننے والا کون ہے؟ جناب آدم۔ جناب آدم نبی بن کے آیا، بن کے نبی نہیں بنا۔ سمجھ آنی چاہیے؟ جناب آدم کو اسی وقت کے طبقے ہیں، طبقے شاہ جلدی جلدی۔ پہلا طبقہ نبی، رسول، امام۔ جنگی لگیے گا؟ شکر شکر۔ نبی، رسول، اولو العزم رسول، رسول امام۔ رسول امام آخری درجہ ہے نبوت کا۔ اب
تو نبی بنانا سب سے پہلے چھانیوں سے سب سے پہلے اللہ نے نبوت کا عہدہ اور نبی معلوم ہوتا ہے اللہ نے اب معصوم سے کیے ہیں، عصمت سے شروع کیے، معصوم سے کلام میں ان میں دو لفظ کہ نبوت بر بنائے ہے، عصمت بر بنائے نبوت نہیں، معصوم ہوتا ہے تو نبی بنتا ہے، نبی بن کے معصوم نہیں ہوتا۔ تھوڑی جی ایسا سمجھ نہیں، یعنی معصوم ہوتا ہے تو نبی بنتا ہے، کیا مطلب؟ نبی معصوم ہی بن کے آتا جب پہلا عہدہ ہی معصوم کا، پھر سمجھ نہیں آئی دنیا جنہیں نہیں آئی موجہ کر، جب عہدہ شروع ہی عصمت سے ہے پھر غیر معصوم نہ نبی بن سکتا ہے نہ جانشین نبی، ہمیشہ کے لیے ختم ہے، معصوم نبی بھی نہیں بن سکتا، چنگی نہیں اور جانشین نبی بھی نہیں بن سکتا۔ نبی کے بعد کیا بنا؟ رسول، رسول رسول کے بعد کیا بنا؟ کتنی ہے رسول؟ ایسی سلوات ذرا برابر سلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ابھی آ جاؤ سے آ جاؤ، نبی ہیں 1,24,000، رسول ہیں 313۔ آج الیکشن سے نبی ہیں 313، اولو العزم رسول ہیں 6۔ کتنی ہیں؟ 6۔ جناب آدم، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، حضور پاک، 6 ہو گئے۔ خاتم ہے ایک، خوش ہو جا خوش۔ خاتم کتنے ہیں؟ ایک ہوگا خاتم النبی جی، اسی وجہ سے آدم بھی ہو گیا کہ رسول پاک کے نام کے ساتھ خاتم النبی لگانا واجب ہے، بہت اچھی بات ہوگی۔ خاتم ایک، یہ ہے اللہ کا بنا ہوا نظام۔ اس بنے ہوئے نظام کو اللہ نے کیسے سیٹ کیا؟ علم کلام میں اس کی لمبی ساری بحث ہے۔ یہ کیا کہ اللہ سب سے پہلے 1,24,000 نبیوں کا انتخاب کرتا ہے، نبی منتخب ہوتے ہیں، چنے جاتے ہیں، ہلکے ملکے نہیں ہوتے، کوئی وارڈ نمبر نہیں ہوتے، یہ میں نے کہ ہوتے ہیں اس کے نہیں، نبی چنے جاتے ہیں عالمین میں سے، عالمین میں سے۔ 313 ہے رسول، رسول چنے جاتے ہیں نبیوں میں سے۔ ہائے 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 313 رسول یہ چنے جاتے ہیں نبیوں میں سے، اور اولو العزم رسول چنے جاتے ہیں رسولوں میں سے۔ وہ ہیں 6 کن سے چنے جائیں گے؟ رسول 313 سے 6 چنے جاتے ہیں، اور خاتم چنا جائے گا 6 میں سے۔ خوش ہو جاؤ میرے بھائی، جب عہدہ بڑھتا ہے نا عہدہ، پھر عدد کم ہو جاتے ہیں۔ رسول پہ جا کے خاتم النبیین عدد 1 ہو گیا، اب ہے خاتم 1 اور اس کا 1 ہونا واجب ہے، خاتم ہمیشہ 1 ہوتا ہے۔ اب خاتم کے بعد جو جانشین ہوگا وہ کہاں سے چنا جائے گا؟
ماشاءاللہ سمجھ آگئی میرا پتر چنگی گیا خاتم النبیین کے بعد خاتم تو ہے میرا پتر ایک جب ایک ہے جانے گا اصول میں بتا ایک جب ہوگا تو کسی کے بیان کرو تو آدمی چپ ہو جاؤں گے جب ایک ہے تو پھر چنا جائے 6 رسولوں میں سے نہیں 5 سے تو رسول چنے گئے 313 میں 6 چنے گئے اور نبیوں میں سے نہیں ان سے 313 چنے گئے عالمین میں سے نہیں وہاں سے تو نبی چنے گئے اب خاتم کے بعد جو جانشین چنا جائے گا وہ ہوگا جو یہی حق ہے رسول میں سے دیکھیں جھگڑا نہیں بس جھگڑا کرنا ہے ایسی نگری میں ہم بیٹھے ہیں جھگڑے کے قائل نہیں ہیں لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا سورہ مائدہ آئی ہے مدینے میں آخری 10 سال رسول نے مدینے میں گزارے 13 سال صحابہ 23 میں کچھ اچھی باتیں صحابہ سے ہو سکتی ہیں کوئی ایک بات بتا تو رسول نے خوش ہو کے کہا میرا صحابی تو مجھ سے ہے کسی ایک سے کہا تو مجھ سے ہے میں تجھ سے کوئی ایک نکی جے حدیث دکھا دے ہائے ہی نہیں اور کوئی نہیں ہوتا جہاں رسول نہ کہے اے علی تو مجھ سے ہے ماشاءاللہ حکم پر انہیں تھوڑی آگے سمجھ اب جناب نبی کی بنیاد کیا ہے عصمت ذرا بھی ادھر ادھر دینا خیال کیا بات نہیں سمجھ آئے گی نبوت عصمت سے شروع ہوئی معلوم ہوتا ہے آگے جو بیٹا پیدا ہوگا نبی وہ بھی تو معصوم ہوگا باپ معصوم ہوگا تو بیٹا نبی ہوگا ہمارے نہیں فرما ہے نا ایون نبوت چلتی 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 معصوم عصمت چلتی رہی جناب آدم سے لے کے عصمت چلتی 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 جناب موسیٰ تک پہنچ گئی نشانے ہو گئے عصمت جناب موسیٰ تک جب پہنچ گئی اب جتنے بنے ہیں معصوم باپ معصوم تھا تبھی تو بیٹا معصوم آیا اجنی سمجھ بھی آنی ہے اب یہاں آ کے اللہ نے اس نبوت عصمت کے عہدے کے ساتھ نبوت کا ایک اور عہدہ بڑھایا او بے خبروں ایک دوسرا عہدہ بڑھایا جس کے وقت جناب عیسیٰ علیہ السلام کے وقت وہ عہدہ ہے عصمت کے ساتھ طہارت میرے خیال بڑی اچھی گل ہے میرا صحیح بہت اچھی عصمت کے ساتھ کیا بڑھایا طہارت اب شرط ہو گئی عصمت کے ساتھ طہارت ہوگی طہارت جب طہارت کی شرط لگی اللہ نے بی بی مریم کا شوہر ہی نہیں بنایا شوہر نہیں بنایا جناب مریم کا شوہر نہیں بنایا بنا تو سکتا تھا شرط تھی عصمت کی اب جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جب ایک شرط بڑھتی ہے نا بڑھتی ہے طہارت کی شرط بڑھتی ہے تو اب اللہ نے یہاں جا کر اللہ جو چاہے پیدا کر سکتا ہے بنا سکتا ہے
اس نے جان کے نہیں بنایا تاکہ پتہ چلے طہارت کا مقام کیا ہوگا. یہاں آ کے اللہ نے عصمت کے ساتھ طہارت کو لگا کے کہا کہ جو پیچھے عصمت سے پیدا ہوتے آئے ہیں ان کے ماں بھی تھے باپ بھی تھے. اب جب سے ہم نے طہارت کی شرط لگائی صرف ماں ہے باپ نہیں ہے. بڑی ساری شادی بڑی ساری جب باپ نہیں ہے صرف ماں ہے تو معلوم ہو گیا پھر ماں کو کیا ہونا چاہیے. اچھا ذرا آسان کر. جب وہ جناب عیسیٰ سے پہلے جتنی بنتے رہے ماں باپ سے جو بنتے ہیں اسے خالق کہتے ہیں. جو بغیر باپ کے بنتا ہے اسے امر کہتے ہیں. خوش ہو جاؤ میرا بندہ. جناب عیسیٰ علیہ السلام امر سے بنے ہیں خالق سے نہیں. اب جناب عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کس سے بنے؟ امر سے. امر سے ہو گیا سونگنوں سے. اب میں ایک اصول بتاتا ہوں. اصول خدا واسطے سمجھائے صحیح سمجھائے. معلوم ہو گیا جن کو اللہ امر سے بناتا ہے وہ طہارت شامل کر کے عصمت کے ساتھ جو امر سے وہ بناتا ہے پھر ضروری ہے اس کی ماں کا بطول ہونا. اس کی ماں کا بطول ہونا. مریم بطول ہے یا نہیں؟ جب مریم بطول ہے تو مریم اور جناب عیسیٰ کو تو کیا بنایا؟ نمونہ بنایا. کیونکہ جناب عیسیٰ کا کلمہ آتا ہے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. کل میں نے روح کی بات پوری بحث کی ہے. روح اللہ. اب آگے کون سا؟ محمد رسول اللہ. یہ سرکار کا نام آ گیا. سرکار کا. سرکار کے بعد کس کا نام ہے؟ علی الولی. علی الولی. اب یہاں جو محمد رسول اللہ آیا عیسیٰ علیہ السلام کے وقت باپ نہیں ہے اسے امر سے بنایا. اگر آپ خوش ہو جائیں تو جنہوں کہہ دوں پتہ نہیں کل کہا ہے یا نہیں کہا. امر سے بنا کے عیسیٰ سے کہا عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ جا کے بیٹھ جاؤ. علی کے بارے میں بیٹے کا انتظار کر. آئے 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 خوش ہو. بیٹھا ہوا ہے علی. بیٹھا ہے وہ اوپر بیٹھا ہے چوتھے آسمان پہ شادی بیٹھا. کون؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام. کیسے بنے ہیں؟ امر سے. امر سے. کیونکہ آپ طہارت کا حکم آ گیا. طہارت ساتھ ملا لیا عصمت کے ساتھ. ایک طہارت کا ہونا ضروری ہے. معلوم ہو گیا طہارت نبی کے لیے. اب طہارت جناب عیسیٰ سے شروع ہوئی. پہلے عصمت بس. کتنے نبی تھے معصوم طاہر نہیں تھے. رسول طاہر بھی ہے معصوم بھی ہے. صحیح بات جملہ کہہ دوں. یہی مجھے دل کر رہا ہے نہیں تو میں جملہ کہہ دوں. اے رسول ایسا ہے اللہ نے قرآن رسول کو پڑھوا کے ہمیں دیا. رسول تو پڑھتا جا قرآن بنتا جائے گا. میں جملہ کہوں جن کی زبان پہ قرآن جاری ہو وہاں ہزیان نہیں ہوتا. رسول پڑھتا گیا قرآن بنتا گیا. یہ قرآن رکھے ہوئے ہوں گے. یہ جب گردوں کے درمیان آ گیا اتنا لفظ اتنا پاک ہے اتنا کہ ان لفظوں کو وضو کے بغیر ہم چھو نہیں سکتے. چھو بھی نہیں سکتے. ہاتھ میں نہیں رکھ سکتے. وہ جس کا پڑھا ہوا قرآن اتنی پاک ہو خود وجود پیغمبر کتنا پاک ہو. اب میں لفظ کہتا ہوں اگر یہی رسول ابو طالب کی گود میں بیٹھے ابو طالب کتنا پاک ہو.
ابھی ماحول کیسا ہے؟ ایسی بات نہ کرو، لیکن ہے گل چنگی اگر وہ ویڈیو سے اچھا تو ماں کیا بنے گی اس کی؟ بطول. اسی لیے اللہ نے آیت پڑھی ہوتی ہے سورہ آل عمران میں آیت ہے اس قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. اللہ نے میرا حبیب وہ وقت یاد کرو جب ملائکہ نے مریم سے کہا مریم ان اللہ اصطفاک، اللہ نے تمہیں مریم چن لیا. مریم چنی جا رہی ہے پتر کس کے لیے؟ اللہ نے چن لیا. سانی سمجھدار معلومات بھی ہو جائے. ان اللہ اصطفاک پہلی دفعہ بھی چنا وطہرک، اور تجھے اللہ نے طاہر رکھا. طاہر کیا نہیں کیا اسے زیادہ جو پہلے نہ ہو. طاہر رکھا، اللہ نے تمہیں چنا اور تجھے طاہر رکھا. واصطفاک پھر چنا. مریم 2 دفعہ چنی گئی. ہائے ہائے 2 دفعہ. کہاں سے چنی گئی؟ علی نساء العالمین. نساء العالمین اس وقت جو جناب مریم کے زمانے کی نساء تھی. نساء نہ پہلے سے چنی گئی نہ بعد سے چنی گئی. الفاطمہ سیدہ نساء العالمین، سیدہ عالمین سے چنی گئی. جناب مریم کہاں سے چنی گئی؟ اپنے زمانے کی. انہی میں سے نساء سے چنی گئی. انہیں اس لیے ان کو نساء کہا. نساء نساء رشتے کو ظاہر نہیں کرتا. نساء کی لفظ شاجی سیلف کو ظاہر کرتی ہے. سیلف. اسی سیلف میں مریم بھی بطول ہے، اسی سیلف میں سیدہ بھی بطول پاک ہے. پاک ہے نا. مریم کو 2 دفعہ چنا گیا، سیدہ کو 3 دفعہ چنا گیا. مریم کو چنا گیا 2 دفعہ. پہلی واصطفا کے ہے کہ بیٹی کے حوالے سے چنا گیا. نساء کی 3 صنف ہے. پہلی صنف وہ بیٹی ہوتی ہے، زوجہ، ماں. نساء کے یہ 3 صنف ہیں، بیٹی، زوجہ، ماں. اب جو بھی مریم چنی گئی، پہلے بیٹی چنی گئی پھر ماں چنی گئی، زوجہ نہیں چنی گئی. بی بی مریم چنی ضرور گئی مگر پہلے بیٹی چنی گئی. یہ بھی عمران کی بیٹی ہے، ادھر علی بھی عمران کا بیٹا ہے. اور دوسری دفعہ جو چنی گئی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے حوالے سے چنی گئی. بیٹی کے حوالے سے، ماں کے حوالے سے. لیکن سیدہ پاک، میں جملہ کہہ دو میرے بھائی، سیدہ پاک چنی گئی 3 حوالے سے. کب چنی گئی؟ ابھی اس دنیا میں آئی نہیں. خوش نہیں ہوئے آپ؟ مریم آ کے چنی گئی. ملائکہ نے خوشخبری. بی بی پاک ابھی عالم بنا ہی نہیں ہے، پہلے چنی گئی. یہی وجہ ہے کہ جب اس دنیا میں بی بی ظاہری دنیا میں آئی، آتے ہی بی بی نے سب سے پہلے کتنی بیویاں آئی ہوئی تھی انہیں سلام بھی نہیں کیا. سب سے پہلے یہ جملہ کہے بی بی نے اس دنیا میں آتے ہی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. او بے خبر دنیا، ہائے ہائے یہ راضی اللہ کہنے والوں ہے. بی بی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے. پھر دوسری بی بی نے کہا اشہد ان ابی محمد الرسول اللہ.
میں گواہی دیتا ہوں میرا باپ محمد رسول اللہ ہے. پھر اپنا بیٹی ہونا ثابت کیا یا نہیں؟ اشہد ان بالی علی ولی اللہ. میں گواہی دیتی ہوں میرا شوہر علی ابن ابی طالب ہے. یہ چنی ہوئی آئین ہے، چنی ہوئی. چونکہ مریم تھی دو صنف میں چنی ہوئی اور سیدہ ہیں پوری صنفوں میں چنی ہوئی. یہی اللہ کو آیہ تطہیر بھیجنی پڑی. انما یرید اللہ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا. میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، اگر وقت کے حوالے سے جتنا وقت ہے اتنا انشاءاللہ. وقت یہی ہے کہ اللہ نے جب ان کو ان پانچوں کو یا پورے 14 کو جب طہارت کے کمال کا اعلان کر کے اب کہا رسول رسول رسول، اب تو ان سے کہہ دو تم بھی بیٹے لے آؤ میں بھی لے آؤں. تاکہ توحید تاہرین بنائی. رسول کہ کون لے گئے؟ مباہلے میں کون گئے؟ مباہلہ اللہ جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا نہ کرتا تو مباہلہ نہ ہوتا. اللہ نے مباہلہ کرایا ہی اسی وقت ہے جب 5 آ گئے. اب لمبی بحث مجھے آتی ہے. اب جب مباہلے کے لیے جناب عیسیٰ کی مثال دی گئی قرآن میں، انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. جناب عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے. نہ آدم کا ماں ہے نہ باپ ہے. اگر اسے میں نے بنایا ہے تو پھر عیسیٰ کی ماں تو ہے نا. اب کہا تم بھی بیٹے لاؤ ہم بھی لاتے. تم بھی نساء لاؤ. نساء صنف کو ظاہر کرتی ہے. صنف میں 3 عہدے ہوتے ہیں، بیٹی، زوجہ، ماں. اب جب رسول لے کے گئے بیٹے 2 لے کے گئے، نساء 1 لے کے گئے. اور نفس بنا کر صرف علی لے گئے. تھا جمع کا، لے گئے صرف 1 بیٹی. جمع کا حکم تھا، سمجھے نا میرے بھائی. لے گئے صرف سیدہ کو. ابھی میں ایک چھوٹی سی بحث کرتا ہوں. سیدہ پاک کو لے کے گیا. خدا گواہ ہے اگر اس صنف کی کوئی بی بی رسول کے گھر ہوتی، کیونکہ جھوٹوں پہ کرنی ہے لعنت، جانا ہے صدیقہ میں. اگر کوئی صدیقہ ہوتے. اور آخر میں کون گیا؟ علی نفس رسول. مامون رشید ایک بادشاہ گزرا. امام علی رضا علیہ السلام پہ اس نے سوال کر دیا. توجہ فرمائے سے جلدی مسائل پڑھتے ہیں. اس نے سوال یہ کیا مامون نے، مامون نام آتا ہے نہ بھائی باطن خاندان کا. اس نے کہا سرکار جناب علی کو آپ بلا فاصل خلیفہ مانتے، آپ بلا فاصل معصوم نہیں. علی علیہ السلام کی خلافت بلا فاصل کی دلیل. بلا فاصل جانتے ہیں؟ درمیان میں بلا فاصل خلیفت ہو. کیا کرو زور نہ لا کیا کرو تاکہ پورے محلے وچ علی بلا فاصل مانے دیوارے اذان میں مؤذن کوئی اچھا سویلا رکھا کرو بچے نہ ڈر رہے. اللہ اکبر. کیا ہوا؟ بلا فاصل جناب علی ہیں. دلیل میرے 8 امام نے فرمایا مامون دلیل
یہ آئے مباہلہ ہے، علی نفس رسول ہے، کیا سمجھ لو میرے پتر، علی نفس رسول، یا نفس بمانے جان نہیں، جسے نفس جان کہتے ہیں، یا نفس بمانے مساوی ہے، مساوی، علی رسول کے مساوی ہے، چونکہ رسول ہے عالمین سے بلند، پھر علی بھی عالمین سے بلند، جب یہ بلند ہے تو پھر علی کا کوئی برابر ہے ہی نہیں۔ اگر ہے پھول ہونا تو کلی ہونا ضروری ہے، اگر ہے پھول ہونا تو کلی ہونا ضروری ہے، زمانے پہ تصرف کو کلی ہونا ضروری ہے، مسلمانوں کا رب ہو جیسے اللہ و نصیری کا خدا ہونے کی خاطر بھی علی ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، جو ہی میرے امام نے فرمایا جناب علی نفس، یا سنت رسول سمجھا بھی کہا میرے بچے، علی علیہ السلام نفس رسول ہے۔ مامون نے فوراً کہا والا آپ کا یہ استدلال، جناب علی نفس رسول خاص کر دیا، ایک ہی ہے نا، نفس رسول ہے، خاص کیا، تخصیص کی۔ فوراً مامون نے کہا مولا علی نفس رسول آپ کے استدلال سے کب صحیح ہوتا اگر پہلے نساءنا نہ ہوتا، پہلے نساءنا جمع ہے، جمع میں نساءنا جمع ہے، جب اس نے دلیل دی نا مامون نے، اگر نساءنا نہ ہوتا آپ کے استدلال صحیح ہوتا، نساءنا کی وجہ سے نہیں۔ فرمایا مامون تیری دلیل تب صحیح ہوتی اگر ابنانا نہ ہوتا، ابناءنا میں دو گئے، دو حکم جمع کا ہے، رسول کتنے لے گیا؟ شاجی دو تخصیص ہے، تخصیص خاص دو گئے، جمع میں دو گئے، یعنی چھ ہی دو تخصیص ہے، دوسرے حکم میں خود بخود تخصیص ہو جائے گی۔ عورتیں اگر رسول کے گھر میں ایسی اور ہوتی، کوئی نہیں تھی تبھی تو تخصیص ہو گئی، اور اسی طرح نفس رسول میں کوئی اور علی جیسا ہوتا تو لے جاتے رسول پاس۔ کل انشاءاللہ اس بحث کو آگے بڑھا کے آج میں اتنی ہی ایک یہ حکم ملا ہے، آج اس غریب کا، مسافر کا مسائل پڑھنا ہے جو کوفہ کے بازار میں، سیدہ سے قبول فرمایا، آپ سمجھ گئے وہ کون مسافر، رات کے اندھیرے میں جس کی آواز آئی انا غریب الوطن، یہ جناب مسلم علیہ السلام ہے، یہ رات کا دن انہوں نے گزارا نا، رات کسی ایسی جگہ پہ، غیر معروف جگہ پہ، آدھی رات کو وہاں سے نکلے، علماء لکھتے ہیں کہ اتنے پیاسے تھے چل نہیں سکتے، جب رات کے اندھیرے سے نکلے نا اسی جگہ سے، سامنے گلی میں دیکھا ایک بی بی ضعیفہ دروازے پہ کھڑی ہے، بابا وہ کھڑی نہیں تھی، وہاں بلائی گئی تھی کھڑی ہو جائے۔ چلتے چلتے جناب مسلم جب قریب گئے نا، سلام کر کے بی بی سے کہا بی بی انا غریب الوطن وانا عطشان، میں مسافر ہوں بہت پیاسا، آئے ہائے مجھے پانی پلاؤ۔ بی بی نے سنا، جلدی گئی گلاس پانی کا لائی، جناب مسلم کو دیا، پی کے گلاس واپس کیا، سرکار مسلم کھڑے ہو گئے، وہ بی بی دروازے پہ آ کے رک گئی کہ جائیں تو میں دروازہ بند کروں، وہیں جناب مسلم بیٹھ گئے، آئے ہائے ہائے، جب بیٹھے نا بی بی نے کہا مسافر میرے دروازے پہ نہ بیٹھو، حالات خراب ہے چلے جاؤ، جب کہا نہ چلے جاؤ، اب جناب مسلم نے نہ لیا دعا، اس بی بی نے آئے ہائے سیدہ سے قبول کرنا، دعا اگر میرا گھر ہوتا میں یہاں بیٹھتا، جب دعا نے نام سنا پردہ ہٹا کے کہتی ہے انتا مسلم ابن عقیل ہے، سیدہ سے قبول کرنا، رو لیا کرے میرے بھائی، کیا آپ مسلم ابن عقیل ہیں؟ فرمایا ہاں، خدا گواہ ہے، قدموں میں سر رکھ کے کہتی ہے
خدا کے لیے جناب زہرا سے میری شکایت نہیں، مجھے علم نہیں تھا کیا ہوگا۔ گھر لے گئی، کھانا کھلایا، ساری رات عبادت میں۔ صبح کسی ملون میں جا کے ابن پیاس سے کہا جناب مسلم تو دعا کے گھر ہے، 3000 کا لشکر محمد بن اشعث کے جو جودہ کا بھائی ہے، جودہ کا یہ نام سنا ہو، یہ 3000 کا لشکر لے کر جب گھر کو گھیر لیا، اس وقت بیوی کو دعا کو میرے آقا نے کہا دعا تیری مہمانی کا بہت شکریہ، میرے جہاد کا وقت شروع ہو۔ 3000 کا لشکر اور اکیلا ہاشمی جوان، ایسی جنگ کی، کئی بھاگ گئے کئی قتل ہو گئے، پھر 3000 کا لشکر، پھر یہی ہوا پکڑ کے پھینکتے تھے ان محلوں اور ان مقاموں کے اوپر سے جا کے پھنار ہو جاتے۔ پھر 9000 کا لشکر، جب 9000 کا لشکر بھیجا نا ابن زیاد نے، تاریخ کا بہترین جملہ موجود ہے تاریخ میں، گھبرا کے کہتا ہے محمد بن اشعث ایک مسلم کو پکڑنے کے لیے 9000 کا لشکر چاہیے تو ہم عباس کا مقابلہ کیسے کریں؟ خدا جانے ام البنین کے بیٹے کی حیبت کیا لڑ رہے ہیں، صرف نیچے والوں سے نہیں، عورتیں اوپر سے کوئی پتھر مار رہی ہے، جو آگ لگا کے سوکھی گھاس کو پھینک رہی ہے۔ آخر انہوں نے جگہ کھودی، خسو خاشاک ڈالے، چلتے ہوئے قدم گرے نا، اس گہرائی میں کوئی تیر مارتا، کوئی پتھر مارتا، اتر کے انہوں نے جناب کی ہتھکڑیاں ڈالی، بیڑیاں ڈالی، بہت بڑا وزنی گلے میں توق ڈالی، کھینچ کر ابن زیاد کے دربار میں جب آئی، سرکار نے سلام نہیں کیا، خدا گواہ روایت ہے، کھڑے ہو کے سینہ تان کے کھڑے ہو کے جتنی دیر تک کھڑے رہے، سینہ تانے کھڑے۔ کہوں یہ 9 ذی الحج کی بات ہے، 12 محرم کو جب اسی ابن زیاد کے دربار میں میرا چوتھا امام آیا، کمر جھکی ہوئی ہے، رونے کا مقام ہے، میں باب مصائب شروع کر رہا ہوں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، وہی آدمی جس نے دیکھا تھا، وہ آکے کہتا ہے ایک ہاشمی آیا تھا، سینہ تانے کھڑا رہا، آپ بھی ہاشمی ہوئے اور رو بھی رہے۔ فرمایا وہ اکیلا آیا تھا، حضرت اللہ سے فرمایا یہ باب مسائل مسلم اکیلا ساتھ زہرا کی بیٹیاں، ادرکم اللہ ادرکم۔ جناب مسلم نے پانی مانگا، پانی دیا تو دانت گر گئے پانی، دوسرا پانی دیا تو وہ خون ہو گئے، اتنا بہلا فرمایا میں اپنے نانے کو پیاسا ملوں گی۔ اس ملون نے حکم دیا، اب کئی روایتیں دارالامارہ کی چھت پہ جاؤ آپ دیکھیں وہ جگہ گھر کھول کے پڑی، اوپر لے جاؤ اور ان کا سر قلم کر دیا، سرکار مسلم کو لے جایا گیا، الہی میں ان کے سر جھکتے، جلاد نے تلوار بلند کی، ماشاءاللہ ہر وقت آپ مسائل سنتے ہیں، ادھر سر جھکایا، ادھر جلاد نے تلوار بلند کی، کہوں ادھر امام حسین احرام توڑ کے مکہ کے قریب بیٹھے ہیں، اسی وقت عباس دوڑتے ہوئے آئے، مولا میرا دل جھک رہا، مجھے مسلم کی ویڈیو میں دیکھو، اب جو دیکھا کہ مولا بازار کوفہ ہے، مجھے مسلم نظر نہیں آ رہا، فرمایا چھت پر دیکھو، اب جو دیکھا کہ مولا ماں زہرا کا ماں سے مجھے جلدی کوفے پہنچا، فرمایا کیا دیکھا، مولا مسلم ساتھ چکائے، جلاد کے ہاتھ میں تلوار ہے، میرے امام نے فرمایا عباس اگر جنگ کرنا ہوتی تو زہرا کی بیٹیاں ساتھ نہ لے آئے۔ عباس نے کہا مولا پہنچا دیں، جنگ نہیں کروں گا۔ عباس کیا کرو گے؟ مولا سر بلندی سے گرے گا۔ اب مسائل کا وقت ہے، روحے جب یہ سر گرے گا میں چاہتا ہوں زمین پہ نہ گرے، میں اپنی گود میں لے لوں گا۔ امام کی چیخ نکلی، فرمایا میری انگلیوں میں غور سے دیکھو، اب جو دیکھا عباس کا جا مولا یہ کالے برکے والی بی بی کا سیدہ سے قبول فرمائے، جو دامن پھیلا کے کہہ رہی ہے
مسلم میں صبح سے بیٹھی ہوں فرمایا عباس یہ میری ماں زہرا ہے یہ جنت البقیع میں نہیں سر مسلم کے انتظار میں ہے سر کو یہی لے لیتی اللہ لعنت اللہ روانیات کا غیر کے اتمام ہوا ہے منظور و مقبول فرماؤ جو حضرات نے تمنا لے کے حاضر ہیں بیت المرام فرماؤ اپنے اپنے مرحومین کے لیے شہداء و مومنین کے لیے بانیان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ یوم زینانا الحمد لله